السلام علیکم دوستو۔ ایک شخص نے بہت سا مال جمع کیا تھا اور کوئی چیز بھی ایسی نہ چھوڑی جو اپنے یہاں نہ منگا لی ہو، اور ایک بہت بڑا عالیشان محل تیار کیا جس کے 2 دروازے تھے۔ اس پر غلام محافظ مقرر کیے اور مکان کی تیاری کی، بہت بڑی دعوت کی جس میں اپنے سب عزیز و احباب کو جمع کیا، اور ایک بڑے عالیشان تخت پر ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ اس کے اوپر رکھے بیٹھا تھا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ کئی سال تک تو اب خریدنا نہ پڑے گا۔ یہ خیال دل میں گزر ہی رہا تھا کہ ایک فقیر پھٹے کپڑے، گردن میں جھولا پڑا ہوا دروازے پر آیا، اور اس نے زور سے گھوڑوں کو پیٹنا شروع کیا کہ اس کے تخت تک آواز پہنچی۔ غلام دوڑے ہوئے باہر آئے، یہ کون نامعقول ہے؟ اس سے جا کر پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ اس فقیر نے کہا کہ اپنے سردار کو میرے پاس بھیج دو۔ غلاموں نے کہا کہ ہمارے آقا تجھ جیسے فقیر کے پاس آئیں گے؟ اس نے کہا ضرور آئیں گے، اس سے جا کر کہہ دو۔ وہ آقا کے پاس گئے اور اس نے ایک قصہ سنایا۔ اس نے کہا تم نے اس کو اس کہنے کا مزہ نہ چکھایا۔ اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے گھوڑوں کو پیٹا، جس پر دربان دوڑے ہوئے پھر دروازے پر آئے تو اس فقیر نے کہا اس اپنے آقا سے کہہ دو کہ ملک الموت آئی ہے۔ یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور آقا سے جا کر کہا، اس پر بھی مٹی چھڑ گئی اور بہت عاجزی سے کہنے لگا، اس سے کہہ دو کہ میری جگہ کسی دوسرے کو قبول کر لے۔ اتنے میں یہ فقیر اندر پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنا سب مال جمع کرایا اور مال سے کہنے لگا کہ اللہ کی تجھ پر لعنت ہو کہ تو نے اور تیری مشغولی نے مجھے اپنے مولا کی عبادت سے روک دیا، کہ اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی وقت یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتا۔ حق تعالیٰ شانو نے اپنی قدرت سے مال کو بولنے کی طاقت عطا کی۔ اس نے کہا کہ مجھ پر لعنت کیوں کرتا ہے؟ میری ہی وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں تک پہنچتا تھا، جبکہ نیک لوگ ان کے دروازے سے ہٹا دیے جاتے تھے۔ میری ہی وجہ سے تو نازک نازک عورتوں کی لذتیں حاصل کرتا تھا، میری ہی وجہ سے تو بادشاہوں کی طرح رہتا تھا۔ تو مجھے برائی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تو مجھے خیر کے موقع میں خرچ کرتا تو میں تیرے کام آتا۔ اس کے بعد ملک الموت نے ایک دم اس کی روح قبض کر لی۔ وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک الموت ایک بہت بڑے ظالم جابر کی روح قبض کرنے کے لیے گئے۔ وہ جا رہے تھے، فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ہمیشہ جانیں قبض کی ہیں، تمہیں کبھی کسی پہ رحم بھی آیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ ترس ایک عورت پہ آیا جو تنہا جنگل میں تھی۔ جب ہی اس کا بچہ پیدا ہو گیا تھا، مجھے حکم ہوا کہ اس عورت کی جان قبض کر لو۔ مجھے اس عورت کی اور اس بچے کی تنہائی پر بڑا ترس آیا کہ اس بچے کا اس جنگل میں جہاں کوئی دوسرا نہیں کیا بنے گا؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ ظالم جس کی روح تم لینے جا رہے ہو وہی بچہ ہے۔ ملک الموت حیرت میں رہ گئے، کہنے لگے مولا تو پاک ہے، بڑا مہربان ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم سب لوگ
اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب لوگ ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھیں، دنیا سے اتنی محبت نہ کریں کہ ہمیں اپنا رب بھول جائے۔ دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، ایک دن موت آنی ہے، یہاں سے چلے جانا ہے۔ اس لیے ہمیں آج ہی یہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔